سورہ دخان آیت 9 تا 17 میں ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ یہ دعا ایک ایسے زمانے کی دعا کے مجھ سے تعلق رکھتی ہے جو ابھی آنے والا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ نہیں ہے، بلکہ سورہ دخان سے یہ دعا لی گئی ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ ایک خاص قسم کا مہلک دھواں دنیا کے بڑے خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ ایسا مہلک دھواں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں نہ انسان زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا، انتہائی مہلک حالت ہوگی، انتہائی پرعذاب حالت ہوگی۔ فرمایا ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخش الناس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو یہ تیری باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور تیری پیشگوئیوں سے تمسخر کر رہے ہیں، انتظار کر اس دن کا۔ مراد یہ ہے کہ تو اور تیری امت انتظار کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے آپ کے بعد آنے والے آخری زمانے تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو مخاطب فرما دیا گیا ہے، اہل اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بعض ایسی پیشگوئیاں ہیں جو لازماً پوری ہونے والی ہیں۔ ان میں سے ایک دھوئیں کی پیشگوئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج سے 1400 برس پہلے دھوئیں کے عذاب کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں ہوگا جو زمین کے بڑے بڑے خطوں کو ڈھانپ لے گا، اور اس کے نیچے نہایت دردناک عذاب ہے۔ یہ ایٹمی دور کی بات ہے، اور ایٹمی دور سے پہلے کے انسان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ بس اس دعا میں ہمارے لیے قرآن کریم کی صداقت کا بھی ایک عظیم الشان نشان ہے۔ فرمایا اے محمد ان سے کہہ دے کہ ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو انتظار کر، ایک ایسا زمانہ لازماً آئے گا جب کہ ایک بہت بڑا دھواں دنیا کے عظیم خطوں کو ڈھانپ لے گا۔ یخش الناس، یہاں خطوں کی بجائے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ دراصل وہ دھواں ظالم انسانوں کو سزا دینے کے لیے ان پر مسلط کیا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ تو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اب بتائیے کہ اس زمانے کا انسان تو درکنار، آج سے 100 سال پہلے کا انسان بھی کیا یہ تصور کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا دھواں دنیا پہ پھیلے گا جس کے نیچے بہت ہی دردناک عذاب ہے؟ سوائے ایٹمی دھوئیں کے اور کوئی تصور اور کوئی دلیل اس دھوئیں کے تصور کی موجود ہی نہیں، جس کو یہ علم ہو کہ ایک ایٹم بم کے نتیجے میں بہت خوفناک قسم کے بادل اٹھیں گے اور وہ دنیا کو ڈھانکیں گے، جہاں جہاں جائیں گے وہاں عذاب پھیلاتے چلے جائیں گے۔ جب تک یہ علم نہ کسی کو ہو یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ بس یقیناً یہ خدا کا کلام ہے، عالم الغیب خدا کا کلام ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں۔ آگے فرمایا وہ کیا دعا کریں گے اس وقت؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، وہ یہ کہیں گے کہ اے خدا اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ جب تک یہ واقعہ نہ ہو اسلام کی طرف بنی نوع انسان کا رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دھوئیں کا عذاب اس وقت آئے گا بنی نوع انسان پر جب کہ بنی نوع انسان اکثریت کے لحاظ سے شریر ہوں گے، ورنہ تو خدا کی طرف سے اتنا خوفناک عذاب نیک بندوں پر نہیں آیا کرتا۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو اس عذاب کے آنے کا سوال ہی باقی نہ رہتا۔ بس یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے قبول عام کے وقت سے پہلے لازماً نیوکلیئر بامز دنیا میں چلیں گے، اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو چاہیں کر لیں اس قسم کی نیوکلیئر جنگ سے ہمیشہ کے لیے بچ نہیں سکیں گی۔ بالآخر ضرور ان کی غلطیاں ان کو نیوکلیئر وارفیئر پر مجبور کر دیں گی، اور اس کے نتیجے میں دو باتیں پیدا ہوں گی۔
بہت ہی خوفناک زہریلے دھوئیں کے بادل دنیا پر پھیلیں گے اور انسانوں کو شدید عذاب میں اور دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ ایمان لانے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہیروشیما اور ناگاساکی میں 2 بم پھٹ چکے ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں انا مومنون کا وعدہ کی آواز وہاں بلند نہیں ہوئی تھی اور نہ دنیا نے اسلام کی طرف توجہ کی۔ بس اس لیے میں قطعی طور پر یقین کر رکھتا ہوں کہ اس آیت کا اور اس دعا کا تعلق آئندہ زمانے سے ہے، اور جب تک بنی نوع انسان کو اس قسم کی خوفناک سزا کے ذریعے جھنجھوڑا نہیں جائے گا اس وقت تک وہ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا انا لہم ذکرا وقد جاءہم رسول مبین، اب وہ نصیحت کیسے مانگ رہے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نصیحت پکڑیں گے؟ وقد جاءہم رسول مبین، ان میں ایک کھلا کھلا رسول ظاہر ہو چکا ہے۔ بس یہ کوئی اسی زمانے کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ایک ایسے رسول کا ذکر ہے جس نے ان کو تنبیہ کرنی تھی اور تنبیہ کر دی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوا گزشتہ 1400 سال میں ایک بھی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے ایٹمی ہلاکت سے دنیا کو متنبع کیا ہو۔ بس اس آیت کا گہرا تعلق احمدیت سے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ آپ تمام بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، 1400 سال میں ایک بھی بزرگ ایسا نہیں ملے گا جس نے ایٹمی ہلاکت کا تصور خدا سے علم پا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہو۔ یا قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ذکر موجود ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ ایسی خوفناک جنگیں آنے والی ہیں یا ایسے خوفناک زلازل دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں جن کے نتیجے میں بڑے وسیع خطہ ہے عرض زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے۔ اب یہ بات بہت ہی گہری قابل غور بات ہے۔ اس وقت تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ الہاماً آپ کو یہ خبر دی گئی تھی، ایٹم کے تصور کا تو کیا سوال، ایٹم بم کے تصور کا تو کیا سوال، ابھی ہوائی جہاز بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ 1905 میں پہلی مرتبہ وہ معمولی سا جہاز ایجاد ہوا ہے جو امریکہ میں جس کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اس کو بھی دنیا نے مذاق کے طور پر لیا تھا۔ وہ کون سی ہستی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات سے اس بارے میں متنبع فرما رہی تھی کہ زمین کے علاقے زندگی کی ہر قسم سے محروم رہ جائیں گے۔ جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو سکتے ہیں، جانور ہلاک ہو سکتے ہیں، مگر جراثیم تو ہلاک نہیں ہو سکتے، حشرات الارض تو ہلاک نہیں ہوا کرتے۔ زندگی کی ہزاروں قسمیں ہیں جن پر دنیا کی خوفناک ترین جنگ بھی اثر انداز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایٹمی جنگ ہو۔ ایٹم بم کے نتیجے میں زمین کی گہرائی تک زمین زندگی کی ہر قسم سے عاری ہو جاتی ہے، اور یہ وہی دخان مبین ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ بس اس لیے میں نے یہ بات کھولی کہ اس دعا کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، اور اس عذاب کے نتیجے میں دنیا کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ بس ہم پر یہ مضمون کھل چکا ہے، اس لیے ہمیں آج دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ عذاب کے وقت کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ جب ہم پر بات خوب روشن ہو گئی تو امن کی حالت میں اگر بے قراری سے بے چین لوگوں کے لیے دعا کی جائے تو وہ ضرور مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ بس آج جماعت احمدیہ کو یقین کے ساتھ کہ آنے والا وقت ضرور ہے، اور اس وقت کو احمدیت کی دعاؤں کے سوا کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ بڑی ہمدردی اور بہت ہی گہرے فکر کے ساتھ ایسے وقت سے بنی نوع انسان کے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایمان نصیب فرما دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے دن آئیں گے۔